اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین صلی اللہ علی محمد وآلہ اجمعین واللعنۃ الدائمۃ علی اعداء محمد وآل محمد اما بعد وفقنا اللہ وإیاکم بالعلم والعمل الصالح انشاءاللہ تعالی ایک مل کے درود پڑھیں گے اللہم صلی علی محمد۔ اچھا جی، مسئلہ نمبر 1069 کو کیا پڑھتے ہیں؟ 69 پڑھتے ہیں یا 69؟ 1069 1960 اذا انقلعت الشجرۃ او انکسرت او انہدم البناء قبل الموت۔ یہاں پہ ابھی ان غیر منقولہ چیزوں کی بحث ہے کہ جس کی قیمت سے جو ہے وہ بیوی کو میراث ملتی تھی، اور اس کی وجہ یہ ہوتی تھی کہ وہ چیزیں زمین کے اندر ثابت رہ کر ان سے استفادہ کیا جاتا ہے۔ انہی کی ابھی مثالیں دے رہے ہیں کہ جو درخت ہے، درخت کی سے جو استفادہ ہوتا ہے، یعنی درخت کے سائے سے یا اس کی جو زینت ہے، خوبصورتی ہے، اس سے جو استفادہ اس حالت میں ہوتا ہے کہ وہ زمین کے اندر ثابت ہو، لیکن درختوں کے جو پھلوں سے استفادہ ہوتا ہے وہ کاٹ کے ہوتا ہے۔ تو پھلوں میں تو عین میں کیا ہے، وراثت ملتی ہے، جو گزشتہ مسئلہ گزرا، لیکن جو خود درخت کی میراث ہے وہ اس کی قیمت میں کیا ہے، اسے ملے گی۔ تو اب یہ بحث ہے کہ اگر درخت جو ہے وہ انقلع، اکھڑ گیا، زمین کے اندر نہیں رہا، آندھی طوفان کی وجہ سے یا سیلاب کی وجہ سے اکھڑ گیا وہ، اور اسی طریقے سے یا کیا ہے، انکسرت، درخت کیا ہے، ٹوٹ گیا۔ انقلع یعنی جڑ سے اکھڑ گیا، یا انکسرت ٹوٹ گیا، درمیان سے ٹوٹ گیا، گر گیا۔ اچھا، اور اسی طریقے سے بنا کی جو مثال ہے، جو بلڈنگ تھی، چاہے وہ دکان ہے، گھر ہے، جو بھی بلڈنگ ہے، انہدم، وہ کیا ہوگی، منہدم ہوگی، گر گئی۔ اور یہ سارا کب ہوا؟ قبل الموت، یعنی اس کے شوہر کے مرنے سے پہلے ہوا۔ یعنی صورتحال کیا ہے کہ جب شوہر کی موت ہوئی ہے، علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو یہ جو درخت ہے وہ زمین کے اندر نہیں تھا، ٹوٹا ہوا موجود تھا، اور یہ جو گھر تھا یہ بھی کیا ہے، ٹوٹا ہوا تھا، منہدم تھا، ٹھیک ہے۔ تو اب یہاں پہ کیا کہتے ہیں کہ وہ باقیت بتلک الحالہ، یہی حالت باقی رہے، یعنی یہ چیزیں اپنی اسی حالت میں باقی رہیں الہین الموت، موت تک۔ تو اب یہاں پہ وہ قیمت والا قانون ختم ہو جائے گا، یعنی اب یہاں پہ اس پہ قانون کون سا آ جائے گا؟ منقول والا آ جائے گا۔ اب غیر منقول میں جو ہم قانون دے رہے تھے کہ غیر منقولات میں جو چیزیں زمین میں ثابت ہوتی ہیں اس کی قیمت سے میراث ملتی ہے، نہیں، آپ یہاں پہ قیمت کا قانون ختم، خود عین سے کیا ملے گی؟ میراث ملے گی۔ یعنی لم تجبر الزوجۃ علی اخذ القیمت، یہاں پر زوجہ کو مجبور نہیں کیا جائے گا کہ وہ ان چیزوں کی کیا لے، قیمت لے، بلکہ یجوز لہا، بل یجوز لہا المطالبۃ بحصتها من العین کالمنقول۔ اب زوجہ کے لیے جو ہے وہ جائز ہے کہ مطالبہ کرے اپنے حصہ کے عین میں سے، کل منقول، جیسا کہ منقول میں تھا۔ منقول میں جیسے وہ اپنا حصہ اسی چیز سے مانگتی تھی، نہ کہ اس کی قیمت سے مانگتی تھی، تو یہاں پر بھی کیا یہ صورتحال بنے گی۔ نعم اذا كان البناء معرضا للهدم والشجر معرضا للكسر والقطع، لیکن اگر صورتحال یہ ہو کہ گھر گرا نہ ہو، بلڈنگ ابھی گرائی نہ ہو حرم والوں نے، بلکہ معرضا للهدم، ٹھیک ہے، اس سے وہ رہائش انہوں نے ختم کر دیا اور وہ ہدم کے درپے ہو، یعنی گرنے کے درپے ہو، معرض یعنی اسے پیش کر دیا گیا ہو، نوٹس آ گئے ہیں کہ اسے گرانا ہے، ٹھیک ہے۔ یا فرض کریں ابھی وہ رہائش کے قابل نہیں رہے تو انہوں نے چھوڑ دیا اور ابھی انہوں نے گرانا ہے، ابھی تک گرایا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یا اسی طریقے سے جو درخت ہیں معرض للکسر، ان کو بھی اس لیے رکھ دیا کہ اب ان کی کٹنگ ہونی ہے، سارے درختوں کو کیا کاٹنے، اور سفید وغیرہ کے درخت ہیں ابھی ان کی کٹنگ ہونی تھی۔ والقط، یعنی ان کو توڑنا ہے یا کیا کرنا ہے، قط کرنا ہے، انہیں کیا کاٹنا ہے۔ تو اب ان چیزوں میں ہم کیا کہیں گے کہ یہ وہ چیزیں ہیں کہ ابھی تک وہ ثابت ہیں، ٹھیک ہے جی، ابھی منقول نہیں بنے، ثابت ہیں، تو جاز اجبارها علی اخذ القیمت، اب یہاں پہ پھر وہی قانون کیا قیمت والا آ جائے گا، یعنی یہاں پہ پھر جائز ہو جائے گا کہ بیوی کو مجبور کیا جائے کس بات کے اوپر، علی اخذ القیمت، کہ وہ قیمت لے لے، ما دام لم ینہدم ولم ینکسر، جب تک یہ چیزیں منہدم نہیں ہوتی، گرتی نہیں ہیں اور ٹوٹتی نہیں ہیں۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ وَكَذَا الْحُكْمُ فِي الْغَسِيلِ فِي الْفَصِيلِ
المعد للقطع، اور یہی حکم ہوگا فصیل میں. فصیل کا لفظ پہلے بھی گزرا ہے، یعنی جو کھجور کے چھوٹے بچے ہوتے ہیں، جو درخت ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ان میں بھی یہی حکم ہوگا. لیکن کون سے والے؟ المعد للقطع، کہ جنہیں لگائے اس لیے گیا ہے کہ ابھی انہیں کیا کاٹ دینا ہے. ٹھیک ہے، علیکم السلام ورحمۃ اللہ. یعنی جو کھجوروں کے باغات والے لوگ ہیں وہ بتاتے ہیں اس طریقے سے کہ جو بچے پیدا ہوتے ہیں کھجور کے، وہ انہوں نے اس لیے رکھے ہوتے ہیں کہ ان کو کاٹ کے کیا ہے آگے بیچیں گے یا اور جگہ پہ کیا لگائیں گے. ٹھیک ہے، تو قدل حکم، اس کا حکم یہی ہوگا، یعنی چونکہ وہ زمین کے اندر ہیں ابھی تک ثابت ہیں، تو اب اس کی قانون کیا چلے گا؟ قیمت کی چلے گا. وہاں پہ قانون جو ہے وہ آئین کا قانون وہاں پہ نہیں چلے گا. اچھا، 1070 نمبر مسئلہ کہ القنوات والعیون والآبار. قنوات اور قنات کہتے ہیں وہ نہر کے معنی میں، ٹھیک ہے، اور عیون جو ہے وہ چشمہ کے معنی میں، اور آبار کیا ہے؟ بیر کی جمع آبار یعنی کنویں. ٹھیک ہے، تو یہ ممکن ہے کہ ایک بندے کی جو ہے وہ اپنی نہر بنائی ہوئی ہو، وہ نہر کا کیا ہے پورا مالک ہو. ٹھیک ہے، اس نے چھوٹی سی نہر بنائی ہے، دریا سے لے کر آیا ہے، تو وہ نہر اس کی اپنی زمین میں ہے یا کسی اور کی زمین میں ہے، لیکن مالک کیا ہے اس نہر کا وہ سمجھا جاتا ہو. اسی طریقے سے چشمہ جو ہے وہ اس کی زمین پہ نکلا تو وہ چشمے کا مالک ہوگا. ٹھیک ہے، کنواں جو ہے وہ کھودتے ہیں تو کنویں کا یہ بندہ مالک ہے. اب یہ چیزیں بھی کیا کہلاتی ہیں؟ اسی بنا کی طرح ہے نا. ٹھیک ہے، اب اس میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ ان کے جو آلات ہیں، ٹھیک ہے جی، آلات میں کیا چیزیں آتی ہیں؟ مثلا اس کی جو دیوار وغیرہ اندر بنی ہوئی ہے کنویں کی، آپ کر دیں کنویں کی جو دیوار بنی ہوئی ہے، یا اوپر جو اس کی مشین لگائی ہوئی ہے، یا ٹیوب ویل وغیرہ اس کے اوپر لگا ہوا ہے، یہ ساری چیزیں آ جائیں گی، یہ آلات ہو جائیں گے. تو یہاں پہ کیا کہتے ہیں کہ تاری سے زوجت من آلاتہا، اس کے جو آلات ہوں گے، ہاں یہ فقط آلات کی بات ہے، یعنی وہ جو اینٹ اور پتھر وغیرہ لگائے ہوئے وہ آلات میں نہیں جائیں گے، وہ تو بنا میں جائیں گے. ہاں، آلات میں اب کیا چیزیں آ جائیں گی؟ یہ پیٹر موٹر، ٹھیک ہے، یہ ساری آ جائیں گی آلات. ٹھیک ہے، تو زوجہ جو ہے وہ اس کے آلات سے کیا وراثت پائے گی؟ ان آلات کی عین سے وراثت پائے گی. ٹھیک ہے، اس کی قیمت کی بات نہیں ہوگی. اچھا نہیں، آلات سے وراثت پائے گی، اور آلات کو چونکہ یہاں پہ نصب کیا گیا ہے نا، تو آگے کیا کہتے ہیں کہ ولی الوارث سے اجبارها علی اخذ القیمت ہے، یعنی یہاں پہ وارث کے لیے ہے کہ زوجہ کو مجبور کریں علی اخذ القیمت ہے کہ وہ ان آلات کی کیا لے لے؟ قیمت لے لے. ہاں، یعنی یہاں پہ قانون کیا آ رہا ہے کہ وہ چیزیں جن سے استفادہ ہوتا ہے اس حالت میں کہ وہ زمین کے اندر نصب ہوں، اور اگر ان کو زمین سے نصب کر کے ہٹا دیا جائے تو پھر اس سے وہ والا استفادہ نہیں ہوگا جو زمین کے اندر نصب کر کے کیا استفادہ کیا جاتا ہے، پھر کوئی اور استفادہ ہو جائے، کباڑ کا، وزن کا، یا میٹر کا، میٹیریل کا، لیکن وہ والا استفادہ نہیں ہوگا. تو یہاں پہ آلات کا بھی یہ قانون آ رہا ہے، یعنی آلات بھی ایسے ہیں کنویں کے آلات ہو گئے، نہر وغیرہ کے، کہ جیسے جو ہے وہ گھر کے اندر کیا ہوتے ہیں؟ وہ اینٹیں ہیں. ٹھیک ہے، گھر کے جو اینٹیں ہیں ان سے بھی استفادہ کیا ہے؟ وہ ثابت اندر ہوتی ہیں تو اس سے کیے جاتے ہیں. تو یہ آلات کے بھی یہی قانون چلے گا. اچھا، نہر میں تو آلات نہیں ہوں گے، نہر میں آلات نہیں ہوں گے، چشمے بھی نہیں ہوں گے، پانی میں شراکت ہوگی. ہاں، نہر پر پل وغیرہ ہے نہیں، اگر اس کی زمین ہے نا، زمین میں پھر وہ پانی کا حصہ اپنا لے سکتے آگے. اچھا، نہر کی جو مثال دے تو پانی میں شراکت، آلات بس اسی کے بنیں گے، کنویں کی بنیں گے. پانی کا جو آلات آتے ہیں. اچھا، وہ اما الماء والموجود فیہا، اب پانی کے جو ہے وہ کیا حساب کتاب ہوگا؟ وہ پانی کے الموجود فیہا حین الوفات، کے جو پانی اس کے اندر موجود تھا وفات کے وقت، کیونکہ وفات کے بعد بھی نیا پانی آ رہا ہے نا، زمین سے نکل رہا ہے پانی، تو وفات کے وقت جو پانی موجود تھا تو فإنہا تارث من عینہ، تو اس پانی کی عین سے جو ہے وہ وارث کیا بنے گی. ٹھیک ہے جی، تو وہ اب اس پانی کا 1/8 حصہ نکالیں گے نا. ٹھیک ہے، مشکل ہے، اتنی قیمت شاید پانی کی نہ ہوتی ہو، شاید ہوتی ہو. بعض اوقات ہوتی ہے نا، پانی ادھر سے نہیں ملتا، دوسروں سے پانی لیتے ہیں لیکن پانی نہیں ملتا. ان کا اپنا جو کنواں ہے ان زمینوں میں، تو وہی ان کا کام ہے. اب یہ پانی کا حصہ لے گے چونکہ اس کے اپنے ٹکڑے پڑے ہیں. اچھا، زمین کے بالفرض اپنا پانی لے سکتے ہیں یا اسی پانی کو بیچ سکتے ہیں. اچھا، یہ نظام چلتا ہے پانی بیچنا. چلیں ٹھیک ہو گیا پھر. تو پانی میں یعنی آپ یہ کہے گے کہ 1/8 حصہ کیا ہے مجھے پانی کا دو. ٹھیک، تو وہ کیا کہیں گے کہ ابھی کنویں کے اندر جتنا پانی ہے اس کا فرض کریں 1/8 حصہ آپ کا اس طرح بنتا ہے کہ اگر 2 گھنٹے یا 4 گھنٹے جو ہے موٹر چلے تو
گویا کہ آپ نے 1/8 حصہ کیا لے لیا، ٹھیک ہے. اب جو باقی پانی ہے وہ اس میں نیا آتا جائے گا نا. بس وہی جو پانی ابھی موجود ہے نا کنویں کے اندر، جتنی تہ بنے گی وہ اندازہ لگائیں گے، اس کا جو ہے وہ 8واں حصہ نکال کے یا چوتھا حصہ نکال کے جو بیوی کا بنتا ہے وہ کیا اسے دیا جائے گا. تو پانی کے مسئلے میں کہتے ہیں کہ لیس للوارث اجبار علی اخذ قیمتی، پانی میں جو ہے وہ خاتون کو وراثت عین میں ملے گی، اور وارث کے لیے جائز نہیں ہوگا کہ اس کو مجبور کریں علی اخذ قیمتی کہ وہ پانی کی قیمت لے لے. تو پانی کی قیمت پہ اسے مجبور نہیں کیا جائے گا. وَلَوْ حَفَرَ بِئْرًا فَمَاتَ قَبْلَ أَنْ يَصِلَ إِلَى حَدِّ النَّبْعِ، اگر اس نے جو ہے وہ بئر کھودا تھا، ٹھیک ہے، خود کھودا یا کھدوایا جو بھی ہے، فماتا وہ مر گیا قبل ان یصل الی حد النب، قبل اس کے کہ وہ جو بئر ہے وہ نب کی حد تک پہنچے. نب یعنی جو پانی نکلنے کی حد ہوتی ہے، ٹھیک ہے. تو اب یہ جو کنواں ہے پورا پانی تو ہے نہیں، ٹھیک ہے. کہتے ہیں کہ وارثت زوجۃ منھا قیمتا لا عینا، اس کنویں سے بھی جو ہے وہ زوجوں کی میراث ملے گی، لیکن کنویں کی قیمت سے ملے گی، عین سے نہیں ملے گی. یعنی اب اس کنویں کی قیمت لگوائیں گے کہ اگر اس کنویں کو بیچا جائے تو کتنے میں کیا بکتا ہے، ٹھیک ہے. تو وہ جتنے میں بکے گا جو ہے وہ اس کی جو ہے وہ قیمت سے کیا زوجہ کو ملے گی، لا عینن اس کی عین سے کیا نہیں ملے گی. وہکذا الحال فی السرداب، اور یہی حال ہے تہ خانے کا، ٹھیک ہے. یعنی تہ خانے میں اور بلڈنگ میں فرق ہوتا ہے نا. بلڈنگ وہ زمین کے اوپر بنائی جاتی ہے، تہ خانہ اس نے فقط کھود کے رکھا تھا، اب اوپر ایک چھت لگا دیں گے تو ایک نظام بن گیا، ٹھیک ہے. تو اس تہ خانے کی بھی کیا قیمت ہوتی ہے. تو بہرحال اس تہ خانے کی قیمت لگانا زمین سے ہٹ کے، کنویں کی لگانا زمین سے ہٹ کے، یہ ایک بڑا مشکل مسئلہ ہے، ٹھیک ہے. تو بہرحال اگر اس کی کوئی قیمت بنتی ہے اور کنویں کی اور تہ خانے کی باقاعدہ قیمت ہے، یعنی یہاں پہ کھدائی ہوئی ہے زمین کے اندر باقاعدہ، اس کی اب اس زمین کی قیمت اور ہے. یعنی اگر یہاں پہ کھدائی نہ ہوتی اور سیدھی پلاٹ ہوتا اس کی قیمت اور تھی، اور تہ خانے کی باقاعدہ کھدائی شدہ ان کو مل رہی ہے، انہیں کھدائی نہیں کرنی پڑے گی، تو اس کی قیمت کیا ہے اور ہے. تو پلاٹ کی قیمت کو مائنس کر کے جو سرداب کی قیمت بنتی ہے اور جو کنویں کی قیمت بنتی ہے، اسی طریقے سے اس کی قیمت میں سے کیا ہے بیوی کا 8واں حصہ کیا ہے نکلے گا. لو لم يرغب الوارث في دفع القیمت للزوجۃ عن الشجرۃ والبناء مثلا، اب یہاں پہ اگر وارث رغبت نہ رکھیں، یعنی ان کا یہ ارادہ نہ ہو کہ بیوی کو کیا دیں، قیمت دیں، کس کی قیمت، درخت کی یا بلڈنگ وغیرہ کی. فدافع لها العین نفسها، اور وہ کیا کرتے ہیں خود عین کو کیا دے دیتے ہیں، یعنی اسے کیا کیا دیتے ہیں کہ تم جو ہے وہ آؤ اور یہی جو کمرے وغیرہ ہیں اس میں تم رہ لو، ٹھیک ہے، ہم تمہیں کیا خود کمرے دے رہے ہیں، خود درخت دے رہے ہیں تمہیں، ٹھیک ہے، قیمت نہیں دے رہے. تو اب صورتحال کیا بنے گی، کانت شریکۃ فیھا کسائر الورثۃ، تو وہ خاتون کیا ہے اب ان کے ساتھ شریک ہو جائے گی دیگر وارثوں کی طرح، ٹھیک ہے. جیسے پوری زمین کے اندر اس کے بیٹے شریک ہیں مرحوم کے، اسی طریقے سے اب وہ جو زمین کے اوپر گھر بنا ہوا ہے اس گھر کے اندر کیا ہے بیوی کا بھی کیا ہے حصہ ہوگا، شریک ہوگا. ولا يجوز لها المطالبۃ بالقیمت، تو اس صورت میں جب وہ خود عین دے رہے ہیں تو اس کے لیے پھر جائز نہیں ہوگا کہ وہ مطالبہ کریں کس کا، خاتون کے لیے جائز نہیں ہوگا کہ وہ کس کا مطالبہ کرے، قیمت کا کیا مطالبہ کرے. تو اسے کیا کہتے ہیں فقہ کی تعبیر میں کہ مشاع، یعنی یہ سارے کیا ہو جائیں گے، شریک ہو جائیں گے. اب فرض کریں ایک گھر ہے 4 کمروں کے اوپر مشتمل ہے، پلاٹ وغیرہ ہے، تو اس کی جو بلڈنگ ہے اس میں سے عین میں کیا ہے خاتون جو مرنے والی کی بیوی ہے وہ شریک ہو جائے گی، ٹھیک ہے، اس کا بھی کیا حصہ ہے. اب یہاں پہ ایک نئی بحث یہ ہوتی ہے کہ اگر وہ تقسیم کریں گے تو پھر تقسیم کیسے ہوگا، ٹھیک ہے. یہ ابھی جو بحث کر رہے ہیں نا شرکت کی، اس شرکت کی بحث کو کیا کہتے ہیں، قبل التقسیم، کہ ابھی ہم تقسیم نہیں کیا، بیٹن کے ہم تقسیم نہیں کرتے، بس یہ ہماری وراثت ہے ساری، ابھی ہم تقسیم نہیں کرتے، اکٹھے رہ رہے ہیں سارے، ٹھیک ہے. جب تقسیم کریں گے تو پھر کیا دیکھی جائے گی. تو جب تقسیم کریں گے تو پھر وہاں پہ یہ بحث آئے گی کہ اب جو ہے وہ کیسے تقسیم کی جائے. پھر وہاں پہ قسمت کی کیا بحثیں ہیں، تو کچھ چیزوں کو تقسیم کیا جائے تو وہ تقسیم نہیں ہو سکتی، ان کا ریٹ گر جاتا ہے، یا حصہ زمین کا اتنا تھوڑا بنتا ہے قسمت میں کہ وہ قابل استفادہ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے. تو وہ پھر کتاب القسمت کی کیا وہاں پہ بحث آتی ہے. فی الحال پھر مسئلہ کیا بنے گا، فی الحال یہ مسئلہ بنے گا کہ وہ سارے کے سارے شریک ہو جائیں گے. فرض کریں 2 بیٹے ہیں، ایک بیوی ہے، یہ تینوں کے تینوں کیا گھر میں شریک ہوں گے. شریک کا قانون کیا ہے کہ کوئی ایک شریک دوسرے کی اجازت کے بغیر اس میں تصرف نہیں کر سکتا، ہر ایک کو ایک دوسرے کی اجازت کیا ضروری ہے. ان میں سے ایک بھی منع کر دینا کہ میں اجازت نہیں دیتا
تو وہاں پہ پھر ہمیں کدھر جانا پڑتا ہے؟ قسمت کی طرف کیا جانا پڑتا ہے. تو لہٰذا مشترکہ گھر میں سارے بھائی رہ رہے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی ایک بندہ فوت ہو گیا اور اس کی اولاد تھی اور اس کی بیوی تھی، سارے گھر میں رہ رہے ہیں، ٹھیک ہے. بیٹوں نے بھی نہیں کہا کہ ہم جو ہے وہ اپنی والدہ کو جو ہے نا اس کے شوہر کا حصہ دے دیتے ہیں قیمت میں سے. انہوں نے کہا کہ آپ عین میں اسی گھر میں رہتے رہو، شریک ہیں. اب ان میں سے اگر ایک بھی بیٹا یہ آواز بلند کر دے کہ بھئی میں کسی کو اجازت نہیں دیتا رہنے کی اپنے حصے میں، ہم کہیں گے اپنا حصہ آپ کا حصہ ہے کدھر؟ حصہ اسے کیا کہتے ہیں؟ مشاع، یعنی گھر کے جس حصے پہ وہ قدم رکھے گا، ہاتھ رکھے گا، اس میں کیا اس کا حصہ ہے. اس کمرے میں بھی اس کا حصہ ہے، دوسرے کمرے میں اس کا حصہ ہے، واش روم میں بھی اس کا حصہ ہے، ہر جگہ پہ اس کا کیا اپنا حصہ ہے، جو بھی اس کا حصہ بنتا ہے مشترکہ حصہ ہے نا. یعنی حتیٰ کہ وہ آپ 1 انچ کا حصہ بنا لیں، 1 انچ کا، 1 انچ میں بھی کیا اس کا کیا حصہ ہے. تو 1 انچ کے اندر بھی تصرف کرنا پھر باقیوں کے لیے کیا ہو جائے گا؟ حرام ہو جائے گا، کیونکہ اس کے اندر شریک ہے دوسرا بندہ، وہ اجازت نہیں دے رہا. اب یہاں پہ اگلا مرحلہ کیا نکلتا ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ اچھا جی اب ہم کیا کرتے ہیں؟ تقسیم کرتے ہیں. اب یہاں پہ قسمت کیا ہو جاتی ہے؟ ضروری ہو جاتی ہے، کیونکہ بغیر قسمت کے پھر وہ چیز میں کوئی بھی بندہ تصرف نہیں کر سکتا. اب سارے جو ہے وہ گھر سے باہر رہیں، یا تو راضی کرو سب کو، ٹھیک ہے، پھر گھر کے اندر ہیں. اگر راضی نہیں کرتے تو پھر کیا کریں؟ تقسیم کو کیا ہے وہاں پہ لے کر آئیں. تو بہرحال یہ تقسیم کی ایک بحث ہے کہ تقسیم چیزوں کو کیسے کیا جاتا ہے. وہ کتاب القسمت میں انشاءاللہ ہم کتاب المیراث کے بعد کیا ہے وہ کتاب القسمت اور کتاب الشرکت کو شروع کریں گے. اچھا، اب یہاں پہ صورتحال کیا بنے کہ وارث نے پہلے جو ہے وہ کہا کہ آپ کو جو ہے وہ ہم عین دیتے ہیں، قیمت کی طرف ہم نہیں جاتے. وَلَوْ عَدَلَ الْوَارِثُ عَنْ بَذْلِ الْعَيْنِ إِلَى الْقِيمَةِ. اور اب کیا ہوتا ہے کہ وارث جو ہے وہ پھر جاتا ہے، کس بات سے پھر جاتا ہے؟ کہ عن بذل العین علی القیمت، وہ کہتا ہے کہ نہیں ابھی ہم آپ کو عین نہیں دیتے بلکہ قیمت دیتے ہیں. تو لم یجب علیہ القبول، تو اب اس خاتون کے لیے واجب نہیں ہے اسے قبول کرنا، بلکہ وہ کیا کہے گی کہ میں عین میں ہی رہوں گی. ہاں، وہ اگلا مرحلہ ہے کہ اگر وہ اجازت نہیں دیں گے تو پھر قسمت کی طرف چلے جائیں گے، ٹھیک ہے. لیکن یہ کہے گی کہ نہیں مجھے قیمت نہیں چاہیے، پہلے آپ نے خود عین کے ہی ہے، پہلے خود کہا ہے کہ گھر میں رہتی رہو اور ہم گھر میں رہ رہے ہیں اکٹھے، اب قیمت کی بات کر رہے ہیں تو اب قیمت میں قبول نہیں کروں گی. ہاں ہاں نہیں، ہاں اظہر عدم لکھا ہوا ہے نا، میرے پاس نہیں ہے. ان قبول کرنا واجب نہیں ہے نا، یہی ہے نا. تو ابھی اس کو فتوے کے طور پہ واضح لکھ دیا، ٹھیک ہے. المدار فی القیمت علی قیمت یوم الدفع لا یوم الموت. وہاں پہ ہاں وہاں پہ یہ ہے کہ لم یجب علیہ القبول ہو، بس آپ کہیں کہ والازہر العدم، اشکال، ہاں، اور ازہر یہ ہے کہ عدم ہے، یعنی قبول کرنا واجب نہیں ہے. اچھا، اب جو ہے وہ قیمت لگانے کا جو دار و مدار ہے وہ کون سا دن جو ہے وہ کہلائے گا، ٹھیک ہے. قیمت لگانے کا دن کون سا ہوگا؟ یعنی ان لوگوں نے میراث تقسیم نہیں کی 2 مہینے 3 مہینے سال کو ایک کیا گزر گئے، ایسا ہوتا ہے میراث تقسیم نہیں کی جاتی، اور یہ بڑے یعنی مشکل مسئلے بن جاتے ہیں. یعنی پچھلے دنوں میں ایک مسئلہ میرے پاس آیا، یہی بلتستان کا تھا، کہ وہ 1.5 کروڑ انہوں نے کیا تقسیم کرنا تھا. اب وہ کیسے تقسیم کرنا تھا؟ وہ جی والد کا پیسہ تھا، بعد میں کیا والدہ فوت ہو گئیں، پھر ان کا ایک بھائی فوت ہو گیا، پھر ایک ہمشیرہ فوت ہو گئی، وہ جو بھائی فوت ہوا اس کی اولاد تھی، پھر ہمشیرہ فوت ہو گئی، پھر ایک دوسرا بھائی فوت ہو گیا، اور ابھی کیا 5-6 بھائی تھے اور ان کی اولاد تھی اور مرحومین کے بھی تھے. یعنی تقریباً 5 مرحلے جو ہے وہ میراث تقسیم نہیں ہوئی تھی. 5 مرحلوں میں سب سے پہلے اس کی والد کی میراث تقسیم کی، جو والدہ کے حصہ آیا، پھر والدہ کو فوت کیا، پھر اس کا حصہ آگے تقسیم ہوا بھائی بہنوں میں، پھر کیا ہے وہ ان بھائی بہنوں میں سے وہ فوت ہوئے، پھر ان کی اولاد میں حصہ گیا، پھر ان کی کیا ہے وہ دیگر کو ملا. اس طریقے سے 5 سٹیپ میں کیا میراث بنی تھی. وہ تقریباً کیا ہے 2-3 گھنٹے لگے مجھے بھی کیا وہ حساب کرتے ہوئے سارا. تو اسے کیا کہتے ہیں کہ اکثر اوقات ایسے ہوتا ہے کہ میراث تقسیم ہوتی نہیں ہے، کیونکہ وہ لڑائی جھگڑا نہیں بن رہا ہے نا. جب لڑائی جھگڑا نہیں بن رہا، سارے شریک ہیں، مل کے رہ رہے ہیں، کوئی مشکل نہیں ہے. جس دن کسی ایک نے لڑائی ڈالی، اب کہتے ہیں یہ اب تقسیم کرو. اب وہ جو تقسیم کریں گے وہ ابتدا سے شروع ہوگا. اب مثلا طور پہ ایک کہتے ہیں جی بھائی کا بیٹا کہتا ہے نا کہ مجھے جو ہے وہ حصہ اپنے باپ کا چاہیے. اب ہم کہیں گے اچھا اس کے باپ کا کتنا حصہ بنتا تھا؟
باپ کا حصہ کہاں سے بنتا تھا؟ اس کی والدہ کی میراث سے ہی بنتا تھا، اس کے بھائی کی میراث سے ہی بنتا تھا، اس کے والد کی میراث سے ہی بنتا تھا۔ اب وہ پہلے کہیں گے کہ بھی والدہ کی میراث سے کیسے بنتا تھا، کیونکہ والد جب مرا تھا تو اس کی والدہ کو ہی میراث ملی تھی، والدہ پھر فوت ہوئی تھی تو اس کے بھائیوں کو ملی تھی، جب بھائی مرا تھا تو بھائی کی کوئی اولاد نہیں تھی تو پھر اس کو میراث ملی تھی۔ ٹھیک ہے، تو یہ سارا سیٹ اپ کیا ہے، پیچھے حساب کر کے لانا پڑتا ہے کہ آخر اس کا حصہ بنتا کتنا ہے اس کے والد کا۔ ٹھیک ہے، اب والد کا حصہ نکالنے کے لیے گزشتہ کو ساری میراث تقسیم کرنی پڑتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ اس طرح کے کیا رہتے ہیں، مسائل رہتے ہیں میراث تقسیم نہ ہونے کی وجہ سے۔ تو اب یہاں پہ دار و مدار کیا ہوتا ہے کہ 4 سال پہلے جو ہے وہ گھر انہوں نے نہیں دیا میراث کے طور پہ، ابھی کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کی کیا دینا چاہتے ہیں، قیمت دینا چاہتے ہیں۔ اب ظاہری بات ہے ریٹ کا ٹھیک ٹھاک فرق ہو جاتا ہے۔ اس ٹائم پہ جب وہ بندہ مرا تھا تو گھر کی قیمت تھوڑی تھی، ابھی 4 سال گزر گئے ہیں تو ریٹ اس کے زیادہ بڑھ گئے، تو اب قیمت کون سی دینی ہے، وہی 4 سال پہلے والی یا 4 سال بعد والی؟ ٹھیک ہے، تو آپ کہتے ہیں المدار فی القیمت علی قیمت یوم الدفع، معیار قیمت والا کیا ہے کہ یوم الدفع، کہ جس دن قیمت دی جا رہی ہے وہ یوم معیار ہے، لا یوم الموت، موت والا کیا دن معیار نہیں ہے۔ فلو زادت قیمت البنا، اگر جو ہے وہ بنا کی قیمت فرض کریں زیادہ ہوگی، اعلیٰ قیمت ہی، بنا کی اس قیمت پہ، حین الموت، جو موت کے وقت تھی، تو تارث منہا، تو وہ اسی کی جو زیادہ قیمت ہے نا اسی سے وہ کیا بنے گی، وارث بنے گی۔ ٹھیک ہے، یعنی تارث منہا، منہا کی کدھر پلٹائیں گے، یعنی کون سی قیمت سے، جو ابھی زیادہ ہوئی ہے، اعلیٰ قیمت حین الموت۔ ہاں، ان تارث من زیادت القیمت، اگر معنی کے طور سے پلٹائیں، تارث من زیادت القیمت ہے، اصل میں ہم نے یہ بات واضح کرنی ہے نا کہ قیمت یوم دفع، قیمت یوم دفع کیا وہ زیادہ ہے، ٹھیک ہے، اس کی قیمت، ہاں یعنی اگر وہ قیمت اس کی زیادہ ہوگی ہے اس قیمت سے کہ جو موت کے وقت تھی، تو تارث منہا، تو اسی زیادہ قیمت سے وہ کیا بنے گی، وارث بنے گی۔ ہاں، یہ یوم دفع والی جو ہے زیادہ قیمت، لہٰذا معنوی طور پہ ضمیر پلٹائیں گے تو وہ زیادہ واضح ہوگا۔ وَلَوْ نَقَصَ مِن نَصِیبِهَا، اور اگر قیمت کیا اس کی تھوڑی ہوگی ہے، الٹا بھی کام ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، تو نَقَصَ مِن نَصِیبِهَا، تو اب اس کا جو نصیب ہے وہ بھی کیا ہو گیا، تھوڑا ہو گیا۔ وَإِنْ كَانَ الْأَحْوَطُ اسْتِحْبَابًا مَعَ تَفَاوُتِ الْقِیمَتَيْنِ التَّصَالُ، اگرچہ احتیاط مصاف کیا ہے کہ اگر دو قیمتوں کا فرق پڑ رہا ہے تو یہ کیا کرے، جو فرق پڑ رہا ہے اس میں کیا کرے، مصالحت کر لے، صلح کر لے، راضی ہو جائے، ایک دوسرے کو راضی کرنے، تصالح کیا ایک دوسرے کو راضی کریں، وہ زیادہ احتیاط مصاف ہو جائے گی۔ لا یجوز للزوجۃ، زوجہ کے لیے جائز نہیں ہے کہ التصرف فی الاعیان، کہ وہ ان چیزوں میں تصرف کرے، التی تارث من قیمتھا، کہ جن کی قیمت سے وہ کیا بنتی ہے، وارث بنتی ہے۔ ٹھیک ہے، قیمت سے جن چیزوں کی قیمت کی وہ وارث بن رہی ہے، اب ان چیزوں میں تو وہ وارث نہیں ہے نا، یعنی ان چیزوں میں اس کا حق ہی نہیں ہے، وہ چیزیں اس کی ہے ہی نہیں، وہ چیز پھر کس کی ہے، دیگر وارثوں کی ہے۔ تو اب قانون یہی بنتا ہے کہ جب گھر کا کمرہ اور وہ جو درخت ہے وہ اس کا ہے ہی نہیں، تو وہ اس درخت سے استفادہ نہیں کر سکتی، کمرے میں وہ استفادہ نہیں کر سکتی۔ بلا رضا سائر الورثت، یہ جائز نہیں ہوتا، کب جائز نہیں ہوتا، جب باقی وارث کیا راضی نہ ہو، باقی وارثوں کی رضایت کے بغیر وہ ایسا نہیں کر سکتی۔ ٹھیک ہے، یعنی اس کی تطبیقی مثال آپ کیسے بنائیں گے کہ اس کے والد نے جو ہے وہ شادی کی ہوئی تھی، دوسری تیسری شادی کی ہوئی تھی، اب جو ہے ان کا والد فوت ہو گیا تو ان بچوں کی اپنی سوتیلی ماں سے بنتی نہیں تھی، ٹھیک ہے، اب جیسے ان کا والد فوت ہوا تو اب جو ان کی سوتیلی ماں ہے وہ کمرے میں بیٹھی ہے گھر میں نے تو جو ہے وہ نہیں نکلنا، ٹھیک ہے، تو اب اس کے لیے شرعی ذمہ داری کیا ہوگی کہ اگر وارث راضی نہیں ہے تو اس کے لیے اس کمرے میں بیٹھنا جائز ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے، ہاں نہیں، پیسے نہیں بھی لیے پھر بھی بیٹھنا جائز نہیں، عین اس کی ہے ہی نہیں، نہیں ابھی وہ شریک نہیں کیا انہوں نے نا، وہ تو اجازت ہی نہیں دے رہے نا، تو جب تک نہیں دیتے وہ باہر رہے نا، عین میں تصرف تو نہیں کر سکتے، عین میں حصہ نہیں ہے نا، نہیں بلڈنگ میں بھی نہیں ہے، قیمت میں حصہ ہے، نہیں پیچھے ہم نے پہلے خط میں یہی پڑھا ہے کہ وہ اگر دیں تو دے سکتے ہیں، اس میں عین کو دیں تو دے سکتے ہیں، ہاں ان کی مرضی ہے نا، ٹھیک ہے، اب قیمت نہیں دیتے تو پھر تو عین، ہاں پھر عین دے رہے ہیں یا نہیں دے رہے، بحث یہ ہے نا، پھر اس کا حصہ ہے، قیمت میں سے ہے نا، عین تو نہیں دے رہے نا،
دے نہیں رہے لیکن ہاں وہی دے نہیں رہے، یعنی اس کی قیمت میں سے ہے نا، دقیق کا تعبیر استعمال کریں نا۔ دقیق تعبیر کیا ہے کہ بھئی عین میں کیا اس خاتون کو یہ حق ہے کہ وہ اس کمرے میں بیٹھے، ٹھیک ہے، اس صحن میں بیٹھے، زمین کے اوپر بیٹھے یا کمرے کے اندر بیٹھے، اس کا حق نہیں ہے۔ اس کا حق کیا ہے کہ وہ قیمت کا مطالبہ کرے، بھی مجھے قیمت دو، قیمت میں میرا حصہ ہے، ٹھیک ہے۔ اب قیمت نہیں مل رہی تو قیمت نہ ملنے کی وجہ سے کیا اس کے لیے جائز ہو جاتا ہے کہ ان کی زمین پہ قبضہ کر لے؟ یہ جائز نہیں ہوتا، کمرے میں نہیں بیٹھ سکتی، کہیں پر بھی نہیں بیٹھ سکتی۔ اگر وہ پیچھے اوپر والا مسئلہ یہ کہ اگر وہ رغبت نہیں رکھتے اس کو قیمت دینے میں، ہاں قیمت دینے میں رغبت نہیں رکھتے، یعنی عین دینا چاہتے ہیں نا۔ آگے انہوں نے مثال مثلا لکھ کے کہا ہے کہ انہوں نے عین دی ہے، پھر وہ اس سے فدافع لها العین نفسها، آگے کیا ہے پورا مسئلہ پڑھیں نا، وارث جو ہے وہ قیمت دینے میں رغبت نہیں رکھتے، اور دفع لها العین نفسها، اور خاتون کو کیا دیتے ہیں؟ عین ہی دے دیتے ہیں، مثال کے طور پہ عین ہی دے دیتے ہیں، قیمت نہیں دیتے، عین دے دیتے ہیں، یعنی عین کے اوپر راضی ہو جاتے ہیں نا۔ یہ والا مسئلہ کیا کہتا ہے؟ یہ والا مسئلہ یہ کہتا ہے کہ وہ عین کے اوپر بھی راضی نہیں ہے نا، وہ عین کے اوپر بھی راضی نہیں ہے اور قیمت فی الحال ابھی نہیں دے رہے، ٹھیک ہے۔ قیمت زوجہ کو کیا نکلوانی پڑے گی، بہت ساری خواتین رہ جاتی ہیں میراث سے، ٹھیک ہے جی، واضح۔ تو چونکہ اس زوجہ کے لیے جو ہے وہ گھر ہے ہی نہیں، وہ بلڈنگ ہے ہی نہیں، کچھ بھی نہیں ہے، تو وہ اگر اولاد راضی نہیں ہے تو اس کی بیوی نہیں بیٹھ سکتی وہاں پہ، مرحوم کی بیوی، ٹھیک ہے، تو اسے گھر سے جانا ہوگا۔ ہاں رشتہ دار تھی نہیں نا ایسے کما لا یجوز لسائر الورثۃ التصرف فیہا ببیع ونحوہ۔ اچھا باقی وارثوں کے لیے جائز نہیں ہے کہ اس میں تصرف کریں، کون سے والا تصرف؟ اسے بیچنے والا تصرف، ٹھیک ہے، اسے بیچنے وغیرہ والا تصرف کریں، یہ بھی کیا باقیوں کے لیے جائز نہیں ہے۔ بیچنے وغیرہ والا تصرف کیا کریں گے کہ وہ اب عین ہی ختم ہو جائے گی نا، او بما، یا ایسا تصرف کریں کہ یوجب نقصان قیمتها، کہ جو سبب بنے اس کی قیمت کے نقصان کا، ٹھیک ہے۔ ابھی اس کی قیمت زیادہ تھی اور انہوں نے کوئی ایسی چیز اس کی توڑ دی یا کچھ ایسا سسٹم سیٹ اپ کیا کہ قیمت اس کی تھوڑی لگے گی، ٹھیک ہے۔ قبل ادا حصہ من القیمت، قیمت میں سے اس کا حصہ ادا کرنے سے پہلے وارث اس گھر کو بیچ بھی نہیں سکتے یا ایجار پہ بھی کیا نہیں دے سکتے، ٹھیک ہے جی۔ الا برضاہا، مگر اس میں کیا ہوگی، اس کی کیا ہوگی، شرط ہوگی، یعنی اب ہم یوں کہیں گے کہ ٹھیک ہے وارثوں نے، اس کے بیٹوں نے جو ہے وہ اپنے والد کی بیوی کو نکال دیا گھر سے، ٹھیک ہے، اخلاق کا مظاہرہ نہیں کیا، فقہ کے اوپر آگے، تو اب وہ گھر کو بیچنا چاہتے ہیں، یا کے تصرف پہ دینا چاہتے ہیں، ایجار وغیرہ پہ دینا چاہتے ہیں، تو ہم کہیں گے نہیں، اس میں بھی کیا ہے اس کی اجازت ضروری ہوگی، ٹھیک ہے۔ وہ استعمال کر سکتے ہیں کیا خود تو رہ سکتے ہیں نا، خود تو رہ سکتے ہیں، وہ رہتے ہیں جو ظاہر بات ہے استعمال کرتے ہیں تو اس کی قیمت کم ہوگی، نہیں استعمال سے تو کم نہیں ہوتی نا قیمت، بیع وغیرہ والا جو تصرف ہے، ہر چیز استعمال سے پرانی ہوتی ہے، نہیں گھر تو گھر میں جتنا بیٹھتے رہیں، گھر کی قیمت بیٹھنے سے تھوڑی کم ہو جاتی ہے۔ گھر کی قیمت کیسے کم ہوتی ہے؟ آپ دیواروں کو توڑ دیں، پلستر خراب کر دیں، گھر کی قیمت فقط وہاں بیٹھنے سے تو نہیں خراب ہوتی نا، کم ہوتی، وہ بڑھتی جاتی ہے اگر رہائش اس کے اندر ہو۔ اس بیچاری کا حصہ ہے، اس کو نہیں رہنے دیتے، ان کا حصہ اسی طرح ہے، اس کے لیے تصرف جائز نہیں ہے، ان کے لیے تصرف کہاں سے؟ ان کے لیے عبارت تو یہی کہتی ہے کہ لا یجوز للورثۃ التصرف فیہا، آگے پوری عبارت ہے بے بیع، التصرف فیہا ببیع ونحوہ، بیع جیسا تصرف، بیع میں کیا ہوتا ہے، یعنی اس چیز کو نقل کر دینا، بیع کر دینا، ہبہ کر دینا، کسی اور کو دے دینا، یہ والا تصرف جائز نہیں، عین یعنی ختم کر دینا، عین ختم کر دینا یا عین میں نقص پیدا کر دینا، یہ والا نہیں کر سکتے کہ عین کو ختم کر دیں، اس کے اندر نقص ڈال دیں، یہ نہیں کر سکتے جب تک اس کو قیمت نہیں دیتے اس ہاں نہیں، وہ آگا کا سوال یہ ہے کہ بچے خود رہ سکتے ہیں گھر میں اس کی بیوی کی اجازت کے بغیر، وہ تو گھر میں رہ سکتے ہیں، زمین ان کی اپنی ہے اور گھر بھی کیا ان کا اپنا ہے، فقط ان کی ذمہ داری کیا ہے کہ اس کو قیمت دیں، رہ تو سکتے ہیں، تصرف جائز ہے اس کے لیے۔ بلڈنگ میں حصہ نہیں ہے نا، یہی دقیق تعبیر ہے، بلڈنگ کی قیمت میں حصہ ہے، ٹھیک ہے، شروع سے کیا ہے قیمت میں سے۔ اچھا خلاصہ کلام ہم یہ کریں کہ اگر یوں سوال رکھا جائے کہ بیوی کو شوہر کی میراث میں سے کون سا حصہ کیا ملتا ہے، ٹھیک ہے،
تو ہم کیا کہیں گے کہ شوہر کی جتنی بھی چیزیں ہیں سب سے کیا ہے بیوی کو حصہ ملتا ہے سوائے زمین میں سے. ہاں زمین میں سے بیوی کا کوئی حصہ نہیں ہوتا. بیوی کے علاوہ دیگر جو خواتین ہیں، ماں ہو گئی، بیٹی ہو گئی، بہنیں ہو گئیں، خالہ ہو گئیں، نانی ہو گئی، دادی ہو گئی، سب کو کیا زمین میں سے بھی حصہ ملتا ہے. ہاں فقط جو بیوی ہے نا، بیوی یا بیویاں، ان کو کیا زمین سے حصہ نہیں ملتا. یعنی ہمارے یہاں جو روایت ہوتی ہے کہ لا تارث النساء من العقار شیئا، کہ نساء سے مراد کیا ہوتی ہے؟ بیویاں ہوتی ہیں. اب وہ کسی سنی مولوی کو نہیں پتا تھا، ان کیا دیکھو جی شیعہ خواتین کو میراث ہی نہیں دیتے زمین میں سے. اس نے نساء کا ترجمہ کیا کیا؟ خواتین، بیویاں نہیں کیا نا. ٹھیک ہے. تو ہمارے یہاں مسئلہ کیا ہے کہ فقط بیوی کو جو ہے وہ زمین میں سے حصہ نہیں ملتا. زمین کے علاوہ باقی جتنے بھی چیزیں ہیں اس سے حصہ ملتا ہے. زمین کے علاوہ جو باقی چیزیں ہیں اس کی دو قسمیں کی جاتی ہیں. یا وہ چیزیں ایسی ہیں کہ جو زمین کے اندر ثابت ہوتی ہیں، زمین کے اندر لگی ہوئی ہوتی ہیں، ان سے استفادہ اسی ثابت شکل میں کیا جاتا ہے. یا وہ چیزیں ایسی ہیں جو زمین کے اندر لگی ہوئی نہیں ہوتی. اگر وہ زمین کے اندر لگی ہوئی ہیں تو اس کی کیا مثالیں بنتی ہیں؟ بلڈنگ ہوگی. ٹھیک ہے، بلڈنگ ہو گئی. بلڈنگ میں کیا ہے؟ دکان بھی آ جاتی ہے، ٹھیک ہے، اور گھر بھی آ جاتا ہے، ٹھیک ہے، وہ چکی آ جاتی ہے، کوئی مشین لگی ہوئی ہے، موٹر لگی ہوئی ہے، یہ ساری چیزیں اسی میں آ جاتی ہیں، اور درخت اسی میں آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اب ان سے بھی کیا بیوی کو وراثت ملتی ہے، لیکن اس کی عین سے نہیں ملتی، یعنی خود ان چیزوں سے وراثت اسے نہیں ملتی، بلکہ اس کی قیمت سے ملتی ہے. اور قیمت کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے کہ ہم قیمت اس کی لگواتے ہیں زمین کے بغیر. یعنی پورے گھر کی قیمت لگائی جائے اور پھر آخر پہ کیا قیمت لگائی جائے؟ فقط پلاٹ کی قیمت لگائی جائے. تو جو پلاٹ کی قیمت ہے اس کو آپ مائنس کر لیں، تو جو پورے گھر کی فقط قیمت بنی ہے نا بلڈنگ کی، اس کی کیا ہے قیمت لگا کے بیوی کو کیا حصہ دے دیں. اور یہاں پہ سید ثانی کا اور باقی فقہا کا کیا موقف ہے کہ گھر کی میٹیریل کی قیمت نہیں لگانی، کہ وہ ٹوٹا وغیرہ ہے، اینٹیں وغیرہ میٹیریل، اس کی قیمت نہیں ہے. بنے بنائے گھر کی قیمت لگانی ہے، بس پلاٹ کی قیمت اس میں سے کیا کرنی ہے؟ مائنس کرنی ہے. سوال یہ ہے کہ یہاں پہ بیوی کیا اپنے حقوق میں سے کسی عین کا مطالبہ کر سکتی ہے؟ ہاں اب یہاں پہ یہ مسئلہ ہے کہ یہ جو بلڈنگ ہے اور جو درخت ہے، یہاں پہ بیوی خود اس چیز کا مطالبہ نہیں کر سکتی، اور وارث بھی اس سے یہ نہیں کہہ سکتے کہ بھئی تم جو ہے نا وہ اس چیز نہیں. وارثوں کے بارے میں کیا کہیں؟ ہاں وارثوں کے پاس اختیار ہے. ہاں وارثوں کے پاس اختیار ہے یہاں پہ کہ وارث چاہیں تو اس سے وہ خود عین دے دیں، وہ چیز دے دیں، چاہے تو جو ہے وہ اسے اس کی قیمت دے دیں. اب اگر وارث عین دے دیتے ہیں تو بعد میں وارث پھر نہیں سکتے. ٹھیک ہے. اور اگر وہ قیمت دے دیتے ہیں پھر بیوی کے اوپر ضروری ہے کہ وہ اسی قیمت کو کیا قبول کرے. البتہ سمے کا مطالبہ کر سکتی ہے. ہاں پھر دوسری چیز میں آ جائیں کہ جو چیز زمین کے اندر ثابت نہیں ہوتی، جیسے پیسہ ہو گیا، گاڑی ہوگی، گھر ہو گیا، سواری ہو گئی، باقی پنکھا ہو گیا، برتن ہو گئے. اسی طریقے سے گھر کے اوپر جو پھل لگے ہوئے ہیں، فصل ہو گئی، کیونکہ اگرچہ یہ چیزیں ابھی جڑی ہوئی ہیں لیکن ان سے استفادہ کیا ہوتا ہے؟ کاٹ کر کے ہوتا ہے نا، ثابت شدہ حالت میں تو استفادہ نہیں ہوتا. تو یہاں پہ کیا ہے بیوی عین میں کیا ہوتی ہے؟ شریک ہوتی ہے، یعنی عین کا ہی مطالبہ وہ کرے گی. ٹھیک ہے. وہ کہہ سکتے ہیں کہ خود مجھے یہ پھل دو، جو پھل لگے ہوئے ہیں، مجھے خود کیا فصل دو، پوری فصل کا مطالبہ کرے گی. ٹھیک ہے. اس میں قیمت کے مطالبے کی بات نہیں ہوتی. اگر وہ راضی ہو جائے قیمت پہ تو وہ الگ بحث ہے، لیکن اس کا جو حق ہے، اس کا کیا ہے؟ عین میں کیا ہوتا ہے؟ اس کا حق ہوتا ہے. صلی اللہ علی محمد و آلہ اجمعین.